کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام طرح کی نعمتوں سے نوازا، خصوصاً اس دین اسلام اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ رب کا احسان اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بھی اور احسان دوسرا ہم محسوس نہیں کرتے۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے توسط سے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا، جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ سامعین کرام، توحید کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے اور کئی خطبات اب تک توحید پہ ہو چکے ہیں، جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر گفتگو ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو مان لینے اور جس پر عمل کر لینے اور یقین کر لینے کے بعد ہماری کامیابی اس دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ مسلم ہوتی ہے۔ توحید جو آپ نے اب تک سنا، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہی توحید ہمارے لیے کارگر ہے جس میں 7 شرائط پائے جاتے ہوں۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ کو الہ مان لینا، صرف قابل عبادت جاننا، یہ ہماری نجات کا ذریعہ نہیں۔ یہ ہے مگر 7 شرطوں کے ساتھ۔ گویا توحید کے 7 تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو جب ہم پورا کرتے ہیں تو ہمارا توحید ہمارے نجات اخروی سے ہمیں ہمکنار کرتا۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، جو بظاہر اس کا مفہوم جو میں نے اب تک پیش کیا آپ کے سامنے میں، اور اس پر عمل، یہ نجات کا ضامن نہیں ہے۔ اس کی 7 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو پورا کرنا ہوگا، تب جا کر آپ کے پاس توحید مکمل ہوگا اور وہ توحید نجات اخروی کا باعث بنے گا۔ اس لیے آج ہم چاہیں گے کہ اس کی ایک شرط پر صرف گفتگو کریں اور بتائیں کہ ایمان اور توحید کا جو تقاضا ہے اس میں سب سے 1 نمبر پر یہ آتا ہے کہ ہم محبت، ہماری جو محبت ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہو۔ یہ چیز تقریباً ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ عبادت میں اللہ کو خاص رکھیں، لیکن محبت رب سے نہیں، اور وہ بھی محبت ایسی ویسی نہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ اگر آپ کی نگاہ میں کوئی محبوب ہو تو وہ آپ کا رب ہو۔ اب یہ چیز اگر ٹٹولیے اپنے اندر، جھانک کے دیکھیے تو آپ میں نہیں ہے، ہم میں نہیں ہے۔ ہم کہیں اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کبھی پیسے سے کرتے ہیں، کبھی دولت سے کرتے ہیں، کبھی سماج سے کرتے ہیں، کبھی اپنی عزت و آبرو سے کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر نہیں۔ مشرکین مکہ جو اسلام کے خلاف تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اور ایمانداری کی بات ہے کہ آج کے مسلمان سے زیادہ کرتے تھے۔ لیکن وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوئے سب سے زیادہ محبت اگر کرتے تھے تو اپنے ان بتوں سے کرتے تھے جن کو انہوں نے خانہ کعبہ میں بٹھا رکھا تھا سجا کر کے، جن کے ساتھ ان کی عقیدت جڑی ہوئی تھی، جن میں سال میں کئی بار وہ میلے لگاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے ان کے نام پر، ان کا جے جے کار پکارتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی محبت اللہ سے کم ہو گئی تھی۔ بہت اللہ اس بزرگوں کے مقابلے میں کم تھی، محبت تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ طواف کرتے
تو اللہ کی عظمت کو پکارتے. حدیث شریف میں اس کا تلبیہ آیا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک تملک وما ملک. یہ جملہ جو لاسٹ میں فٹ کرتے تھے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں. ہاں تیرا ایک شریک ہے جس کا تو ہی مالک ہے, وہ جو کچھ ہمیں دیتا ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے. وہ رب سے محبت کرتے تھے. اسلام نے ان کو یہ راہ بتائی کہ اللہ کے سوا دوسروں سے جو تم محبت کرتے ہو اور اللہ سے زیادہ کر رہے ہو اسے چھوڑنا پڑے گا. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر مشرکوں کی مذمت اسی بنیاد پر کی ہے اور مومنوں کی تعریف اسی بنیاد پر کی ہے کہ مومن اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور مشرک ان معبودان باطل سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. قرآن کی وہ آیت دیکھ لیجئے آپ, دوسرے پارے میں ہے, آپ کی نگاہ سے بار بار گزری ہوگی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. ایسے کچھ لوگ ہیں اس مکے کے اندر یا دنیا کے اندر جو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں, پہلے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کا برابر قرار دے لیتے ہیں اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت در حقیقت اللہ سے ہونی چاہیے. یہ اللہ کہہ رہا. جیسے انہوں نے لات حبل عزا جو ان کے بت تھے انہوں نے سجا رکھے تھے, اللہ کا شریک بنا رکھا تھا, اللہ کے برابر کا بنا رکھا تھا, اور پھر وہ اللہ ان سے ایسی محبت کرتے تھے جو محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. یحبونہم کحب اللہ, وہ ایسے محبت کرتے تھے ان سے جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے. والذین آمنوا, اور جو ایمان والے ہیں, اللہ نے تعریف کی ایمان والوں کی, اشد حبا للہ, وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ ہے ایمان والے کی علامت کہ وہ دولت سے زیادہ بھی اللہ سے پیار کرے, اولاد سے زیادہ, سماج سے زیادہ. یہ جب سامنے آتا ہے, یہ جب ہوتا ہے, جب دکھائی پڑتا ہے, جب آپ کے سامنے ایک طرف سماج ہو اور ایک طرف اللہ کا حکم ہو. اور پھر دیکھیے آپ سماج پر چل رہے ہیں یا آپ کا دل اللہ کی بات ماننے پر آپ کو آمادہ کر رہا ہے. کس کی محبت کو آپ رکھیں گے اور کس کو قربان کریں گے. خوشی کا موقع ہو, غم کا موقع ہو, عام زندگی ہو, آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے ایسے موقع پر, اور ہمارا اور آپ کا عمل ہوتا ہے سماج کے طور طریقوں پر, رسم و رواج پر. اس وقت اللہ کے حکم کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں یا ایک طرف ڈال دیتے ہیں. وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی محبت کس کے ساتھ زیادہ ہے. اللہ کے ساتھ اگر آپ کو ہے تو یقیناً آپ اللہ کی بات مانیں گے, سماج کی فکر نہیں کریں گے. رسول سے اگر محبت ہے تو رسول کے اطاعت کریں گے, سماج کو ایک طرف ڈال دیں گے. لیکن اگر آپ کے دل میں سماج کی محبت اور عزت ہے, سماج کو منہ دکھانا ہے, تو پھر اللہ اس کے رسول کے حکم کو ایک طرف ڈال کر آپ سماج کی طرف جائیں گے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے. جہاد کا موقع تھا, ہم اور آپ ہوتے اپنی اولاد کو بچا کے چھپا کے رکھتے. صحابہ اپنی اولاد کو دیتے تھے آگے بڑھا کر. ان کی محبت اولاد سے اگر ہوتی تو بچاتے, گھر میں رکھتے. ان کو اللہ سے زیادہ محبت تھی, لہذا بچوں کو بنا سوار کے جنگ پہ بھیج دیا, خود آگے بڑھے. ان کے سامنے, باپ کے سامنے بیٹا شہید ہو رہا اور بیٹے کے سامنے باپ شہید ہو رہا. یہاں تک کہ جنگ بدر کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو کاٹ دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے سگے رشتہ داروں کو کاٹا. جو سگے رشتہ دار تھے میدان بدر کے اندر آمنے سامنے تلوار لے کر, اسلام و کفر کی جنگ تھی. صحابہ کی قربانیاں دیکھیے, سگے رشتہ داروں کو محض اس بنیاد پر کہ ان کو اللہ سے محبت تھی, ان کو سماج سے محبت تھی, ٹکرا گئے. اور کسی نے یہ نہیں دیکھا اس وقت کہ سامنے میرا بیٹا ہے. بہت دنوں کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا, جنگ بدر میں باپ کے مقابلے میں تھے, انہوں نے کہا ایک مرتبہ صدیق اکبر سے اسلام کے بعد کہ ابا جان, ایک دن جنگ بدر میں آپ میرے زد میں آئے تھے مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. اور صدیق اکبر نے کہا قسم خدا کی بیٹے, اگر تو میرے زد میں آتا تو میں اس وقت تمہیں نہیں چھوڑتا. ایسے موقع پر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی محبت کس کے ساتھ زیادہ. اور جب تک یہ نہیں آئے گی آپ کے اندر, آپ توحید میں کامیاب نہیں ہے. توحید کی پہلی شرط ہے, جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط ہے یہ. اچھا سوچئے, سوچنے والی بات ہے. آپ اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو,
بیوی سے بہت کرتے ہو آپ, سماج سے بہت کرتے ہو آپ بتاؤ سماج نے آپ کے لیے کیا کیا؟ آپ کی بیوی نے کیا کیا ہے؟ آپ کو جنم دیا, دودھ پلایا, آپ کو پالا ہے, پوسا ہے. آپ کی دولت جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہو, اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ کا خالق کون ہے؟ ذرا سوچنا چاہیے آپ کو. ہم کو پیدا ہمیں کس نے کیا؟ روزی کون دیتا ہے ہمیں؟ مشکلات میں مدد کون کرتا ہے؟ نعمتوں سے کون نوازا ہے آپ کو؟ اتنی نعمتوں کا جال جو بچھا دیا, بارش, دھوپ, گرمی, سردی کا جو موسم دے رہا ہے, یہ کون دے رہا ہے ہم کو اور آپ کو؟ ذرا غور کریے نا ان باتوں پر, آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی. آپ اللہ کی نعمتوں پہ غور کیے. اپنی صحت کو دیکھ لیجئے, اللہ نے آپ کو کیسی صحت دے رکھی ہے جو اوروں کے پاس نہیں. کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں جس کو آپ دیکھیں گے اپنے نیچے سے اوپر تک, جو آپ پائیں گے سماج بہتوں کے پاس نہیں, اور اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے. اور پھر بھی ہماری محبت کسی اور سے ہو رہی. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ اگر آپ اس سوال پہ نظر کریں, میں آپ سے پوچھوں کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا, تو کسی کا جواب ہوگا بیوی, کسی کا جواب ہوگا بیٹا, کسی کا جواب ہوگا سماج. غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. آپ کی ماں سے زیادہ, 70 گنا زیادہ رحم کرنے والا آپ کے اوپر اور آپ کے لیے رحیم, وہ آپ کی ذات رب ہے آپ کا. اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. جو ماں کر سکتی ہے ایک بیٹے سے, جس کی محبت اتھاہ ہوتی ہے بیٹے کے لیے, اس سے 70 گنا زیادہ. اور ہم نافرمان ایسے ہیں کہ ہماری محبتیں بٹی ہوئی, اللہ سے کم کرتے ہیں, بندوں سے زیادہ کرتے ہیں. عقلاً بھی دیکھا جائے تو ہم انسان غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ محبت اگر کرنی چاہیے تو اس ذات سے کرنی چاہیے جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, مدبر ہے, تدبیر کرتا ہے, پوری کائنات کو چلا رہا ہے, ہم کو بھی زندہ رکھے ہوا ہے, ہماری اولاد کو صحت دے رہا ہے, ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے. تو ہماری روزی کا ذمہ اس نے لے رکھا ہے, ہمارے لیے جنت اس نے بنوا رکھے. ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں نہیں, اور اس کو چھوڑ کر ہم اوروں سے محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا توحید چاہے گا, ہمارا ایمان چاہے گا. اگر ایسا ایمان ہے تو پھر سمجھیے نجات کا سبب نہیں. ایمان وہ جس میں سب سے زیادہ محبت آپ کو اللہ سے ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے, سماج کی ان باتوں کو آپ مانیے جو شریعت کے مطابق, اولاد کی ان باتوں کو مانیے جو شریعت کے مطابق ہے, بیوی کی ان باتوں کو مانیے جو مطابق شریعت ہے. پہلے اس کو راضی کریے, اس کو خوش کریے. ان سبوں کو خوش کرنا مشکل ہے ایک انسان کے لیے, لیکن اس کو خوش کرنا بہت آسان ہے ایک انسان کے لیے. اس ایک ذات کو خوش رکھنا, خوش کرنا بہت آسان ہے. اس کی نافرمانی چھوڑ دیجئے, اس کی بات کو مان لیجئے, وہ راضی اور خوش ہو جائے گا. ان سبوں کو خوش کرنا بہت مشکل کام ہے. ایک کو خوش کریے گا, دوسرا ناراض ہوتا چلا جائے گا. لہذا سب سے آسان کام بھی یہی ہے کہ اپنے رب کو راضی اور خوش کیا جائے. یہ محبت جو ہے یہ توحید ہے. آپ کا دلی لگاؤ جو ہے آپ کے رب سے, یہ توحید ہے. آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو, عمل کر رہے ہو, عبادت کرنے ہم آئے ہیں. یہ روٹین کی عبادت ہے. آتے ہیں, نیت باندھتے ہیں, رکوع سجدہ کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں عبادت. ہمارا دلی لگاؤ نہیں جڑتا, مزہ نہیں آ رہا ہم کو, سجدے میں مزہ نہیں آ رہا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں مزہ نہیں آ رہا. ارے سوچو تو صحیح, آپ کو کب مزہ آئے گا؟ اس بارگاہ میں آپ کھڑے ہو, اس رب کے سامنے میں کھڑے ہو جو آپ کو دیکھ رہا ہے, جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو صحت دی. اس سے بھی بڑی جگہ آپ کے لیے کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ اس کے سامنے میں رکوع کر رہے ہو, اپنی عاجزی و تواضع پیش کر رہے ہو, آپ اس کے سامنے سر رگو. کتنا خوش ہوگا وہ آپ سے, کیسی محبت کرے گا وہ آپ سے. آدمی کو اپنے محبوب کے سامنے میں اپنے ان اداؤں کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہو, مزہ نہیں آ رہا, بس بھوکے پیاسے ہیں. آپ کس کے حکم پہ رکھ رہے ہو سوچو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس کرو. آپ ہر دم اپنے آپ کو رب کے سامنے رکھو. آپ محسوس کرو آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے, اور وہ یا تو خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے آپ سے. ایک دم جڑا ہونا چاہیے توحید یہ, ورنہ ویسی توحید سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے.
میں نے ایک حدیث اسی لیے سنائی آپ کو، مسلم شریف کی، کل میں پڑھا رہا تھا حدیث، مسلم شریف پڑھا رہا تھا، میں نے پورے کلاس والوں سے ایک سوال کیا، حدیث یوں ہے، پہلے سن لیجئے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ایک ہی سواری پر میں بیٹھا ہوا تھا، علی حمار، اس کا نام تھا عفیر، اس سواری کا گدھا تھا، خچر، اس زمانے میں وہی بہت بڑی سواری کہی جاتی تھی. بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ پتہ ہے اللہ کا حق بندے پہ کیا ہے؟ صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ جانتے بھی تھے تو بھی کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے تاکہ اللہ کے رسول سے ایک بار اور سن لے، ہو سکتا ہے کوئی اور نئی بات مل جائے. جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتے تھے، اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے 3 بار پوچھا، صرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے. تیسری بار میں آپ نے جواب دیا، چوتھی بار میں کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. ماں سن لو، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو شیئر نہ کرے، پارٹنر نہ بنائے، عبادت صرف اللہ کی کرے. یہ اللہ کا حق ہے بندے پر. پھر آپ نے پوچھا معاذ تم جانتے ہو کہ پھر بندے کا کیا حق بنتا ہے اللہ پر؟ جب بندہ اس توحید پہ آ جائے تو کیا حق بنتا ہے؟ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا حق العباد علی اللہ ان لا يعذب من لم یشرک باللہ. جب آدمی توحید پہ آتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، اس پہ زندگی بھر قائم رہتا ہے، تو پھر بندے کا حق اللہ پر یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے جو شرک نہ کرتا ہو. جو شرک سے بچ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا. بات سمجھ میں آپ کے آ گئی ہوگی، بہت صاف ستھری. میں نے سوال کیا کہ توحید عذاب سے بچانے کا سبب ضرور ہے، دخول جنت کا سبب تو نہیں ہے. اس حدیث میں تو کہیں یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر 2 ہی ہے، یا تو ادھر جہنم یا ادھر جنت. وہاں ایک تیسری جگہ عراب بھی تو ہے جہاں وہ لوگ ڈال دیے جائیں گے جن کی نیکی بدیاں دونوں برابر ہوں گی. میں نے ان بچوں سے پوچھا جو پڑھ رہے تھے مسلم شریف، میں نے کہا تم لوگ اب ثابت کرو کہ جنت میں جانے کا ٹکٹ توحید کہاں ہے؟ یہ توحید جو بتایا گیا اس حدیث کے اندر، اس میں یہ کہا گیا اللہ یعذب من لا یشرک باللہ، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا جو شرک نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، داخل کر دے گا اسے اللہ جنت میں. وہ پریشان ہو گئے بچے. کسی نے کہا کہ صاحب نماز جنت میں جانے کا سبب ہے. میں نے کہا بڑے بڑے نماز پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے، جو تھک گئے عبادت کرتے کرتے وہ جہنم میں ہوں گے. دلیل قرآن سے لو. هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. اللہ فرماتا ہے عبادت کر کر کے تھکے ہوئے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. میں نے کہا اگر نماز سے آدمی جنت میں چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے جو عبادت کرتے کرتے تھک گئے، رات بھر نمازیں پڑھی اور پھر بھی جہنم میں جا رہے ہیں. کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا صدقہ، کسی نے، میں نے کہا دلیل چاہیے. ہم علماء بیٹھے ہیں بغیر آیت کے اور بغیر حدیث کے ماننے والے نہیں. علماء کی مجلس ہے، دلیل پیش کرو. چونکہ آپ لوگ لاسٹ ایئر کے طالب علم ہو، نہیں ہو سکا. میں نے کہا چلو 1 دن کا ٹائم دیتے ہیں آپ کو، انعام دیں گے کل. کوئی ڈھونڈ کے نہیں لایا اور سب نے مجھے کہا کہ نہیں صاحب آپ کی جواب دینا ہے. میں نے کہا قرآن میں جواب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، آپ نے سنا ہوگا یہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ نے قرآن میں فرمایا اے رسول آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو.
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبت کے ثبوت میں نمازیں پیش کرو، اپنی خوب نماز پڑھو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میرے رسول کے طور طریقے کو اپناؤ، اس پہ چل کے بتاؤ۔ یہ ہے دلیل اللہ سے محبت کرنے کی۔ اللہ سے محبت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ آپ رات بھر نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج و زکوٰۃ کرتے رہیں، ہر سال حج پہ چلے جائیں۔ یہ محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اتباع رسول ہونی چاہیے، رسول کی پیروی ہونی چاہیے آپ کے اندر، اور بدقسمتی سے وہی چیز ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ کسی میں نماز بہت زیادہ ہے لیکن پیروی نہیں ہے۔ نماز وہ پڑھیں گے لیکن رسول کے طور طریقے کو نہیں اپنا سکتے، رسول کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حج کریں گے رسول کے طور طریقے پہ نہیں کریں گے۔ قسم خدا کی ہمارے وہ اعمال جو رسول اللہ کے سنت کے مطابق نہ ہو، طریقے کے مطابق نہ ہو، کل قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مارا جائے گا۔ قبول ہونے کا سوال بہت دور کی بات ہے، رجسٹر میں اس کا نام تک نہیں ہے، لکھا تک نہیں جائے گا کہ اس نے یہ کام کیا۔ اور میں یہ قرآنی آیات کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں آپ سنتے چلے جائیں۔ اتباع رسول یہ سب سے پہلا ہے توحید کے بعد، اور توحید کی شرط ہے۔ آپ منہ سے بولے لا الہ الا اللہ اور اتباع رسول سے آپ کو انکار ہو۔ کئی لوگ بولتے ہیں نا کہ صاحب نماز سے کیا ہوگا، توحید اختیار کر لو جنت میں جاؤ گے۔ اتباع رسول کرنا ہوگا۔ اتباع رسول میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، ہر نافرمانی سے بچنا ہے، اور ہر اچھے کام کی طرف پیش قدمی کرنی ہے۔ ایک ہی جملہ کافی ہے ساری شریعت کو سمجھنے کے لیے۔ اتباع رسول ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ یہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے آپ عذاب الہی سے بچ سکتے ہو، اگر یہ چیز دل سے کہہ رہے ہو تو۔ جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی اس کی نہیں ملے گی آپ کو۔ جنت تو جب ملے گی جب آپ اتباع رسول کرو گے۔ وہ نعمت اتنی ہے، ایسی نہیں ہے دنیا میں ایک مکان بنانے میں آپ زندگی کھپا دیتے ہو، اور سونے کا محل اور حد نظر تک آپ کی جنت، دنیا کے مطلب آخری جنتی جو دنیا میں جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ اسے لاسٹ میں حکم دے گا کہ تو داخل ہو جا جنت میں، جب اللہ تعالیٰ نکال کے رکھے گا تو وہ تمنا کرے گا اللہ اس درخت کے نیچے پہنچا دے، اللہ وہاں پہنچائے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر وہ جا کے تمنا کرے گا اللہ اس سے خوبصورت درخت ہے وہاں پہنچا دے۔ ایسے کرتے کرتے وہ آخری بندہ جو جنت میں جائے گا نا، وہ جنت کے گیٹ تک پہنچ جائے گا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کہے گا چل تو داخل ہی ہوا ہے جنت میں، تو وہ کہے گا اللہ جنت تو بھر گئی ہوگی، سارے لوگ چلے گئے، میں اکیلا ہی پڑا ہوا ہوں، اب میں کیسے، کہاں جگہ ہوگی؟ کہا تمنا کر۔ اللہ فرمائے گا تمنا کر، کتنی بڑی جنت لینا چاہتا تمنا کر، تجھے تمنا کرے گا اس سے 10 گنا بڑھا دوں گا۔ وہ تمنا کرے گا دنیا کے برابر، اللہ کہے گا چل اسے 10 گنا بڑی تجھے جنت دے رہا ہوں۔ یہ آخری جنتی کا حال ہوگا، اور یہ چیز حاصل ہو جائے گی صرف آپ کو اقرار کر لینے سے۔ اتباع رسول نہ کریں آپ، نماز نہ پڑھیں آپ، دین پر نہ چلیں، رسول کو مانے ہی نہیں، رسول کی بات کو ایک طرف ڈال دیں، بزرگوں کی بات لے کے اڑتے رہے، کودتے رہے، پیر صاحب کے رستے پہ چلتے رہے، اور آپ کو جنت مل جائے گی، آپ کی نماز اس کھاتے پہ پہنچ جائے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ توحید کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ رسول کی اتباع کریں۔ آپ مانو نہ مانو، اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت خراب کرو بناؤ، کوئی پرواہ نہیں رب کو کوئی پرواہ آپ کی نہیں ہے، آپ کو اپنی پرواہ ہونی چاہیے۔ ہم سب نافرمان ہو جائیں گے نا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر ایک ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، اور ہم سب لوگ اگر عظمت انسان بن کر کے عبادت میں ہی لگے رہے تو بھی اس کی عظمت بڑھے گی نہیں آپ کی وجہ سے۔ اللہ تو ویسی رب العرش العظیم ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، آپ مانو نہ مانو، کرو نہ کرو، اس کے احسانات آپ پر ہیں، آپ مانو نہ مانو، وہ آپ کو روزی دے رہا ہے، دیتا رہے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ حساب کتاب تو آخرت میں ہوگا، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ سمجھیں گے،
بھگتیں گے آپ، اس کے مجرم آپ ہیں۔ کل اتمام حجت کے لیے قیامت آئے گی۔ قیامت اس لیے نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا حساب کتاب کرنا ہے، اللہ کو تو سب پتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کے اعمال کتنے اور آپ کی برائی کیسی ہے اور کہاں جانا ہے، آپ کو سب معلوم، مگر وہ صرف آپ کے اوپر آپ کے حجت کو تام کرنے کے لیے، آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھانے کے لیے قیامت کو برپا کرے گا اور آپ کے سامنے میں آپ کا کھاتہ کھول کے رکھ دے گا، اور آپ اقرار کرو گے، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ آپ نے کیا کیا دنیا میں۔ آپ تو بھیجے اسی لیے گئے اس دنیا میں، اور تو کوئی مقصد ہی نہیں۔ کمانا کھانا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ نے روزی کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، آپ نہیں کماؤ گے تو بھی اللہ کھلا سکتا ہے آپ کو، مگر کمانا تو آپ کو پڑے گا، ہاتھ پیر ہلانے کی تو بات کہی ہے اس نے۔ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ تو یہاں تک لے جانا پڑے گا، پلیٹ سے چاول اٹھ کے آپ کے منہ میں نہیں چلا جائے گا، روٹی اٹھ کے نہیں چلی جائے گی، تو بس حرکت کر رہا ہے، آپ کو روزی کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، آپ کی جنت کی گارنٹی نہیں لی۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کر کے دکھاؤ۔ اس کا پھل کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلا انعام اللہ سے محبت کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ، تم چلے تھے محبت کرنے، اب اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ کتنی بڑی سند مل رہی ہے، اللہ سے محبت رکھنے کی ڈگری کتنی بڑی ہے اور کتنا بڑا انعام ہے کہ بندہ سے اللہ محبت کرے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب تم سے محبت کرے گا تو تیرے گناہوں کو برقرار رکھے گا وہ؟ قطعی نہیں۔ جب خود اللہ آپ سے محبت کرنے لگے تو کیا آپ کے کھاتے میں آپ کے گناہ بھی لکھوا دے گا وہ، یہ مٹوا ختم کرائے گا؟ وہ تو حساب کتاب میں ہی آپ کا صاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ گناہ آپ کیے جاؤ گے تو بھی بخش دے گا، یہ چھوٹے موٹے جو گناہ آپ کے ہوتے ہیں، چونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حساب کتاب۔ دنیا اس کے سامنے جواب دہ ہے، رب کسی کو جواب دے نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا۔ تو دو انعام تو آپ کو لگے ہاتھوں مل جاتا ہے، اللہ کی محبت کر لینے سے اور رسول کی اطاعت کر لینے سے، پیروی کر لینے سے، کہ وہ اللہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہی ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے قریب ہوں، مجھ سے لگے، مجھ سے جڑے، میں اسے محبت کرنے لگوں اور اس کے گناہوں کو ختم کروں۔ تو توحید کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا، پہلی توحید کی چاہت، پہلی شرط توحید کی جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں اور سب سے زیادہ محبت کریں۔ محبت کی چار قسمیں ہوتی ہیں، جان لیجئے تاکہ آپ کے ذہن کا یہ ہنگامہ جو چل رہا ہوگا اندر ختم ہو جائے۔ ایک ہوتی ہے محبت اللہ، اللہ سے محبت کرنا، یہ توحید کی علامت ہے، یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ ایک ہے محبت مع اللہ، جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے ویسی ہی محبت اللہ کے مد مقابل بتیں، جو دنیا میں بت جن کو لوگوں نے بنا رکھا ہے، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، یا بت پرستی کی شکل میں ہو، مزار کی شکل میں ہو۔ مشرک کرتے کیا ہے؟ یہ جتنے مشرکین ہیں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں، یہ سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ سب کہتے ہیں ایشور ایک ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا ایک ہے، مگر ایشور کے مقابلے میں جو انہوں نے کچھ اپنے دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں نا، ان کا بھی نام لیتے ہیں اور ان سے زیادہ کرتے ہیں، اور سال بھر ان کے ہی جپ میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے لیے دیکھتے ہوں گے آپ سماج میں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ ہوا ہے تہوار، پھر کچھ ہونے والا ہے، پھر کچھ ہونے والا ہے، سال میں ایک دن بھی شاید ایشور کو یاد نہ کرتے ہو، لیکن اس کے مقابلے میں خود ساختہ ان کے دیوی دیوتا ہے وہ کتنے ہی پوجے جا رہے ہیں، جو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے محبت مع اللہ، یہ شرک ہے، یہی شرک ہے محبت مع اللہ۔ اللہ کے ساتھ آپ کی محبت یہ توحید ہے سب سے زیادہ، اور اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہو یہ توحید ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ محبت اللہ کی طرح کرنا یہ محبت مع اللہ ہے۔ اور تیسری محبت ہوتی ہے محبت للہ،
اللہ کے واسطے محبت کرنا، اللہ کے حکم سے محبت کرنا، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے نبی سے محبت کرو، تو آپ نبی سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے رسول سے محبت کرو، تو آپ رسول سے محبت کرتے ہو۔ یہ محبت جو آپ کی ہو رہی ہے یہ اللہ کے واسطے سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے باپ اور ماں سے محبت کرو، تو آپ محبت و خدمت کرتے ہو کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اس طریقے سے جن جن چیزوں کی محبت کا حکم دیا، مکے سے محبت کرو، مدینے سے محبت کرو، مسجد نبوی سے کرو، مسجد کعبۃ اللہ سے کرو، مسجد بیت الاقدس سے کرو، یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے۔ یہ محبت للہ ہے، اللہ کے لیے محبت۔ اور ایک ہوتا ہے محبت الطبیعہ، فطری محبت۔ فطری محبت میں ہم آزاد ہیں۔ آپ کو محبت، ہم میں سے ہر فرد کو محبت بیوی سے بھی، بچے سے بھی ہے، اولاد سے بھی ہے، خاندان سے بھی ہے، اپنے سماج سے بھی ہے۔ یہ فطری محبت ہے۔ یہ فطری محبت اگر رکاوٹ بنتی ہے آپ کو محبت اللہ میں، اللہ کی محبت میں، تب تو یہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے، یہ قابل رد ہے۔ اور اگر یہ رکاوٹ نہ بنے، اگر یہ رکاوٹ نہ بنے اس توحید کی راہ میں، اللہ سے محبت کی راہ میں، تو قابل مدح، تعریف کے قابل ہے، اچھی بات ہے۔ آپ اولاد سے محبت کریے، ضرور، بہت اچھا ہے، کریے، کرنے کا حکم دیا اللہ نے، بیوی سے بھی کریے، سماج سے بھی کریے، خاندان سے بھی کریے، مگر یہ محبت کبھی اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ کی محبت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ بیگم کی محبت کبھی ایسی غالب نہ آ جائے کہ آپ اس کے حکم پر نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیں، روزہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، زکوٰۃ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، عبادت سے انکار کر دیں یا نافرمانی کر لیں اس کے حکم پر۔ یہ چیزیں توحید کی راہ میں رکاوٹ بنتی رہتی ہیں۔ اس لیے میں نے وضاحت کر دی، محبت ہو آپ کے دل میں، یہ قابل مذمت نہیں ہے، یہ فطری محبت ہے۔ محبت کی چوتھی قسم جائز ہے، بلا تفریق جائز ہے، اور ہم سب کرتے رہیں گے، کرتے رہیں۔ بس اس کا خیال رکھیں کہ یہ کبھی اللہ کی بات کو ماننے میں اور رسول کی اتباع میں رکاوٹ نہ بنے، اور جس دن بن جائے اسے سائڈ کر دیں اور اللہ کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر لیں، تب جا کر آپ کی توحید مکمل ہوگی، اور یہی توحید آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی، جہنم سے بھی بچا لے گی اور جنت میں داخل کر دے گی۔ کیونکہ جب آپ اللہ سے ایسی محبت کریں گے تو اتباع رسول کریں گے، اتباع رسول کریں گے تو نماز بھی لازماً آپ کو پڑھنا ہی ہوگی، اور حج و زکوٰۃ اور باقی سارے احکامات ماننے ہی پڑیں گے، اور ان تمام نافرمانیوں سے بچنا پڑے گا جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی دلوں میں سچی توحید کو قائم کر دے، سچی توحید کو دل میں راسخ کر دے، مضبوط کر دے، اور ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، دنیا بھی کمائیں کھائیں۔ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس کو برت لیجئے، گزار لیجئے۔ اصل زندگی جہاں شروع ہونے والی ہے وہاں آپ کی کامیابی ہونی چاہیے، جہاں آپ کو سدا رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کی تیاری کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔